अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको खबर दें कि पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा सामने आया है और रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान ने फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से मजीद जानेंगे। सलमान, क्या क्या खुसूसियात हैं इस रॉकेट सिस्टम में? तो जैसे कि आपने भी बताया कि ये 400 किलोमीटर तक अपने हदफ को ठीक निशाना बना सकता है और बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान के आर्टिलरी डिवीजन का एक अहम तरीन हिस्सा बनने जा रहा है और ये एज ए स्टैंड ऑफ वेपन और प्रेसिजन एंगेजमेंट के लिए पाकिस्तान की जो आर्टिलरी डिवीजन है पाक फौज की उसमें शामिल किया जा रहा है और ये दुश्मन की टेरिटरी में दूर तक अपने अहदाफ को ठीक निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। अगर हम इसकी खुसूसियात का जिक्र करें तो सबसे पहले डेफिनेटली जिक्र आएगा कि इसकी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर तक है और आज जो तजर्बा किया गया उसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि लॉन्च ड्रिल्स और प्रोसीजर्स को चेक किया जाए, उसको परफेक्ट बनाया जाए। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी खुसूसियात की तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम के साथ लैस है और इसकी जो मुनफरिद ट्रेजेक्ट्री है वो किसी भी रडार सिस्टम को, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। और इसके साथ साथ जो इसके मैन्यूवरेबल फीचर्स हैं, यानी जिस तरह से दौरान परवाज की नकलो हरकत करता है, वो इंतहाई मुनफरिद खुसूसियात के हामिल हैं और उसकी बदौलत से अपने टारगेट्स को बिल्कुल प्रिसीजन के साथ, बिल्कुल बारीक बीनी के साथ निशाना बना सकता है। और उसके साथ साथ ये किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी शिकस्त देने का, किसी भी मिसाइल डिफेंस से बच निकलने का हामिल है। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो भारत की जानिब से S-400 मिसाइल सिस्टम्स का, ये एयर डिफेंस सिस्टम का बहुत ज्यादा चर्चा किया जा रहा है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर ढोल बजाए जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के फतह 2 रॉकेट सिस्टम ने भारत के सिस्टम को डिप्लॉय होने से पहले ही शिकस्त दे दी है। और आई स्क्वायर की जानिब से बताया गया है कि रॉकेट सिस्टम जो है बुनियादी तौर पर ये एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि पाकिस्तान की पहली से ही जो आर्सेनल है, पाकिस्तान का एक रिवायती असला खाना है, उसको यकीनी तौर पर उसकी जो हलाकत आफरीनी है, दुश्मन के लिए उसका जो मोहलिक फन है उसके अंदर इजाफा करेगा। फ्लाइट टेस्ट जो है आज का देखने के लिए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी मौजूद थे, उसके साथ साथ सीनियर साइंटिस्ट और तीनों मुसल्लह फौज के आला ऑफिसर और जो इंजीनियर जिन्होंने इस मिसाइल की तैयारी में, उसके तजर्बे में हिस्सा लिया, वो भी मौजूद थे। उसके साथ ही सदर मुमलिकत की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और तीनों मुसल्लह फौज के साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से इस कामयाब तजर्बे के ऊपर ट्रूप्स को और जो फौजी इंजीनियर और साइंसदान है उनको मुबारकबाद दी गई है। जी ठीक है, मुबारकबाद पेश की गई है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और खबर आपको दें कि गवर्नर की खाने की दावत भी काम न आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से तलखी मजीद बढ़ गई। अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी के अपने घर केपी हाउस इस्लामाबाद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। NXC को भी बंद कर दिया गया है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि फैसला सूबाई काबीना के गुज़िश्ता इजलास में किया गया। वज़रा और अरकान असम्बली के लिए रिहाइश का मसला दरपेश था। NXC फिलहाल वज़रा और अरकान असम्बली इस्तेमाल करेंगे। कुंडी ने दावत पर बुलाया। मैंने सूबाई हुकूमत को ये ऑफ़र की कि आएँ आप और हम मिलकर खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा मरकज़ से लड़ें, अपने हकूक़ की जंग लड़ें। गंडापुर ने ताला लगाया। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में तलखी मज़ीद बढ़ गई। इख्तलाफात, लफ्ज़ी जंग, धमकियाँ और अब बात अमली इक़दामात तक जा पहुँची। अली अमीन गंडापुर ने KPK हाउस इस्लामाबाद में गवर्नर के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। गवर्नर की NXC को भी बंद कर दिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़रा और अरकान असम्बली के लिए रिहाइश का मसला दरपेश था। NXC वज़रा और अरकान असम्बली इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर के लिए KP हाउस में मुतबादिल रिहायशी बंदोबस्त किया जा रहा है। फिलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें और दिल न हारें। सिंध हाउस में PTI MPA की तरह KP हाउस में इनका दाखिला बंद नहीं करेंगे। इनके इस्लामाबाद में कई घर हैं, इनके लिए इस्लामाबाद में रिहाइश की कोई कमी नहीं। KP हाउस में गवर्नर के NXC को बंद करना गैर आईनी है। फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत के फैसले पर रद्द अमल सामने आ गया। वाज़ेह कर दिया कि गवर्नर हाउस में किसी वज़ीर आला की आमद पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। सियासी जंगें सियासी मैदान में लड़ेंगे। KP हाउस में गवर्नर के NXC को बंद करना गैर आईनी है। फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत के फैसले पर रद्द अमल सामने आ गया है। वाज़ेह कर दिया कि गवर्नर हाउस में किसी वज़ीर आला की आमद पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। सियासी जंगें सियासी मैदान में लड़ेंगे।
اداروں میں کہیں دخل اندازی ہے تو ثبوت پیش کریں۔ جسٹس بابر ستار کو 1 سال کے بعد باتیں یاد آ رہی ہیں۔ قانون بنانے والے دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے تو جج کیسے رکھ سکتے ہیں؟ فیصل واوڈا کی نیوز کانفرنس کہا الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا، ملک کو بیرونی اور اندرونی انتشار سے بچایا جائے۔ بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ 1 سال کوئی چیزیں ہوئیں، 1 سال بعد یاد آ گئی، چلے جی یاد آ گئی۔ اب یاد آنے کے بعد 1 سال پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ کی پھر مداخلت ہوئی کل پرسوں کے دن میں۔ تو سر اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا، اب آپ کو ثبوت ترازو میں شواہد دینے پڑیں گے کہ کس نے مداخلت کی، کیونکہ مداخلت کی اور کہ شواہد آگے ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ کنفرنٹریشن ہے، ایک سچویشن چل رہی ہے جس کے تحت بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے، تو بھائی شواہد دینا۔ لیجسلیٹر کسی دوسری دوہری ملک کا شہریت نہیں رکھ سکتا، اصول تو اس اصول کے تحت اس لیجسلیٹر اس سیاستدان کو آپ دوسری سٹیزن شپ نہ رکھنے پہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ سیاست کریں، تو پھر جج دوہری شہریت کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے؟ لطیف کھوسہ نے اٹارنی جنرل، وزیر قانون اور وزیر اطلاعات کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا اٹارنی جنرل، وزیر قانون، وزیر اطلاعات نے جو پریس کانفرنس کی ہے یہ توہین عدالت ہے۔ انہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ عدالتوں کی باتوں کی تردید کریں؟ نون لیگ نے عدالتوں پر چڑھائی وتیرہ بنا لیا ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا وزیر قانون کو میں نے انگلی پکڑ کر قانون سکھایا، مگر جو یہ اب کر رہا ہے وہ میں نے نہیں سکھایا۔ جو ہے کل سے انہوں نے کی ہوئی ہے، میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے تقاضا کروں گا کہ جو اٹارنی جنرل پاکستان نے، میں خود اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں، لیکن میں کبھی ایسی شرمناک حرکت نہ کرتا جو کل اٹارنی جنرل پاکستان نے کی ہے۔ اور جو وزیر قانون اگرچہ اس کو میں نے انگلی پکڑ کے قانون سکھایا، میرے چیمبر کی پیداوار ہے، لیکن ایسی باتیں میں نے اسے کبھی نہیں سکھائی تھی جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ میں تقاضا کرتا ہوں کہ اٹارنی جنرل مستعفی ہو، لا منسٹر مستعفی ہو، ادارے مستعفی ہو، ان کو فوراً جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے، انہوں نے توہین کی ہے۔ 3 سال میں 75 ارب ڈالرز قرضوں کی ادائیگی کرنا ہے۔ 10 سال مل جائیں تو پالیسیاں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا پاکستان ڈیولپمنٹ سمٹ سے خطاب، کہا سیاسی استحکام کے بغیر کوئی پالیسی کامیاب نہیں ہوتی، ہمیں ایک قوم بن کر کام کرنا ہوگا۔ آج بھارتی وزیر اعظم اپنی انتخابی مہم میں ہمیں جھکتے مار رہا ہے، ہمیں اپنی اقتصادی ترقی کے سفر میں ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ اور ان 4 سالوں میں جو قرضوں کا بوجھ ڈلا، اس وقت آپ سنتے تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، کہ پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے لے لیے گئے۔ آج یہ نتیجہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت کے کل محاصل 7,000 ارب ہیں تو ہمارے قرضوں کی ادائیگی 8,000 ارب ہے، یعنی کہ ہمیں اپنے قرضے ادا کرنے کے لیے بھی 1,000 ارب مزید قرض لینا پڑتا ہے، اور جو ہماری باقی اخراجات ہیں حکومت چلانے کے۔ لوگ مقدمات کا سامنا کر کے تھک گئے، گھروں پر چھاپے جاری ہیں، بہتر ہے سزا سنا کر جان چھوڑیں۔ میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ حکومت کے رنگ پسٹن خراب ہو چکے ہیں، انجن سے دھواں آنے لگا ہے۔ 30 جون سے سیاست میں بڑی تبدیلی آئے گی، مہنگائی کے خلاف لوگ ایسے ہی نکلیں گے جیسے کشمیر اور راولہ کوٹ میں نکلے۔ کیس کی ضمنی میں ہمیں ایسے ہی ڈال دیا گیا ہے جیسے، میں اب وہ جملہ نہیں بولنا چاہتا، یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں۔ آج ان کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے دبئی کی، اب ان کی آپ لیک دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کے پلگوں میں کچرا ہے اس حکومت کے، یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ ان کی جو صورت حال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ کشمیر میں ڈنڈے کے زور پر انہوں نے اپنے مطالبات بنائے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے گئے، یہ ہمارا زیور گھروں سے لے گئے، اور 29 تاریخ کو مین جرا جو ہے 9 مئی کے کیس کی شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ وہ کیس بھی لڑیں گے، انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی اور ہم جیتیں گے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ جہاں بھی کوئی مالیاتی اسکینڈل ہو اور وہاں
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دو خاندان نہ جگمگا رہے ہوں۔ ملتان میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ دبئی پراپرٹی لیکس پر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے۔ آپ نے $1 ارب کے لیے یہاں بجلی اور گیس کے بل کہاں سے کہاں پہنچا دیے، جبکہ پاکستانیوں کا $11 ارب باہر پڑا ہوا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ان کے اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے سیاسی اتحاد پر بات ہو سکتی ہے۔ دبئی لیکس آئی ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کی فیملی نے، نواز شریف کی فیملی نے کبھی پاکستان کو مایوس نہیں کیا۔ جب بھی کوئی دنیا میں مالیاتی سکینڈل آیا ہے، ان کے نام ہمیشہ اس میں جو ہیں وہ جگمگاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اگر پیناما کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا تو آج یہ نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ $1 بلین کے لیے کیسے پاکستان کے عوام کے اوپر ظلم و جبر کیا گیا، اور اب جو IMF کی قسط ہے وہ ہم ٹوٹل $5-6 بلین کی بات کر رہے ہیں، اور $11 بلین دبئی میں لوگوں کا، پاکستانیوں کا جو ہے وہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا پاکستان کے مسائل ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ دبئی میں غیر ملکی باشندوں کی $400 ارب کی جائیدادوں کا ڈیٹا لیک ہو گیا۔ $11 ارب کی جائیدادوں کے ساتھ پاکستانیوں کا دوسرا نمبر ہے۔ حکومتی اہلکار، سرکاری افسر، ریٹائرڈ افراد سمیت کئی اہم شخصیات جائیدادوں کے مالک نکلے۔ صدر آصف علی زرداری کے 3 بچے، محسن نقوی کی اہلیہ شرجیل انعام میمن اور فیملی ارکان کے نام بھی شامل ہیں۔ حسین نواز، فرح گوگی، شیر افضل مروت، فیصل وافڈہ کی بھی جائیدادیں سامنے آ گئی ہیں۔ لوگوں کے پاس حق ہے کہ وہ جہاں چاہیں پراپرٹی خریدیں، یہ کوئی جرم نہیں، البتہ جرم پراپرٹی چھپانا ہے۔ ایسا کہنا تھا رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا۔ شبلی فراز نے بھی اشرافیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا $11 ارب ملک سے لے گئے، چوری کا پیسہ ملک سے باہر بھیجا گیا۔ علی محمد خان نے کہا کہ سیاستدان بتائیں اتنا پیسہ انہوں نے بنایا کیسے، سرکاری عہدیدار، ججز، پولیس افسران بتائیں کہ اثاثے کہاں سے آئے۔ ضرور موجود ہے کہ اگر کوئی پاکستانی باہر ملک میں جرم کرتا ہے تو وہ پاکستان میں سزا ہوگی، لیکن یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ آپ باہر انویسٹ کریں۔ البتہ یہ ضرور جرم ہے کہ اگر آپ اپنے پیسے کو اکاؤنٹ فار نہیں کر سکتے، اپنی پراپرٹی کو آپ ڈکلیئر نہیں کی ہوئی، یعنی آپ نے چھپائی ہوئی ہے، پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 11 ارب کی جو جائیدادیں تھیں، یہ خان صاحب نے کوئی 2 سال پہلے کہا تھا کہ 11 ارب لوگوں کی، 11 ارب ڈالرز کی جو وہ ہے پاکستان سے گئے ہیں۔ پاکستان ایک ایک ڈالر کے لیے ترس رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہے تو بیکاز یہاں پہ ایک تو جہاں سے چوری کا پیسہ ہو وہ کوئی اپنے ملک میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ باہر بھیجے گا، ہمیں اس کا پتہ ہے کہ جو وہ لوگ سرکاری عہدوں پہ تھے، سب سے پہلے کوئی سیاستدان، کوئی وزیر اپنے سے شروع کرنی چاہیے، پھر کوئی جج، پھر کوئی بیوروکریٹ، کوئی جنرل یا کوئی پولیس کا بڑا افسر۔ ان لوگوں کے اثاثے باہر اتنی بڑی تعداد میں کیسے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں کہ اتنے اثاثے آئے کیسے، اور پھر پاکستان میں کیوں نہیں رکھتے، پاکستان سے باہر کیوں رکھتے ہیں؟ آپ پاکستان میں کماتے ہیں لیکن پیسہ آپ باہر لے کے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے ملک پہ، اس سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔